وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، حوالہ خیریت سے نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی قلیل وقت ہے ہمارے پاس اور بہت زیادہ وقت ضائع جا رہا ہے اور ساری کی ساری سوچ اور سارے کے سارے جذبات یہی کھپی جا رہے ہیں، یہی لگی جا رہے ہیں. ہر بندہ افرادی طور پہ سوچے کہ صبح سے لے کے شام تک، ٹھیک ہے، صبح سے لے کے شام تک جو میرا وقت گزرتا ہے کن کاموں میں گزرتا ہے، کیا انویسٹمنٹس کر رہا ہوں. اللہ نے جو موقع دیا تھا دنیا میں آنے کا اور کچھ کمائی کر کے لے کے جانے کا تاکہ اس کی آخرت بڑھ جاتی اور بڑھ جاتی، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ہر بندہ سوچے اس بات کو کہ آنے کا میری عمر 30 سال یا 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے. تو اب پیچھے مڑ کے دیکھتا تو 40 30 50 نظر ہی نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے. اور آگے کی دنیا کی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے اس کی، آگے کی جو زندگی ہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں. وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. آپ سے صدر میں اس کی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کہ اللہ میں زندگی کی زندہ رہنے کے فتنے اور مرنے کے فتنے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور قربان نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس میں کہ مرنے کا جینے کا فتنہ کیا ہے کہ اس کا وقت غلط لگے، غلط عمل میں لگے، غلط ماحول میں لگے، غلط سوچ میں لگے، صلاحیتیں غلط جگہ لگے، یہ فتنہ ہے اس زندگی کا. اور ہے بہت ہی تھوڑی سی، کب کسی ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں. وہ کسی شاعر نے بڑا عجیب سے شعر گایا، وہ بھی یاد آ گیا کہ اس زندگی کے ہیں دو جہاں. یاد آیا کہ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو بند ہوئی تو وہ جہاں. اتنا ہی بس. اور اس کو سوچ نہیں جاتی. اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس کس نے مرنا ہے، کس کس نے مرنا ہے، ہم کہتے ہیں لیکن اس کا یقین نہیں ہے مجھے. میں بھی کہتا ہوں میرا مرنا ہے، لیکن میرا عمل بتاتا ہے کہ میرے اس میں یقین نہیں ہے. کیونکہ اگر میرا یقین ہوتا اور مجھے پتا کہ موت پر اور موت کے بعد میری حاضری ہے، اسے پوچھا جائے گا تو میں اس کے مطابق کرتا. اب کتنے لوگ جانتے ہیں کہ قبر کے اندر 3 سوال ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں؟ جب وہ انسان مرتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے تو اسے 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ تیرا پالنے والا کون تھا، کس نہج کس طریقے پر زندگی گزاری، کس مذہب کے تحت، کیا تیرا طرز زندگی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا ان کے بارے میں کیا چاہتے ہیں. یہ 3 سوال ہیں. کسی کو پتہ ان سوالوں کا؟ ایک قبر میں پوچھے جائیں گے، سب کو پتہ ہے. لیکن یہ صرف معلومات ہے میرے دوستوں. معلومات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے.
میری یہ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو سی طاقت ایمان جس سے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے روزانہ کے اعتبار سے لوگ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہاں پہ 70 سال کے بیٹھے 60 سال کے بیٹھے ہوئے کسی نے پوچھو گے نا کہ پیچھے مجھے دیکھو کہ زندگی کا پتہ نہیں چلا 60 سال کہاں گئے کیوں گئے 70 سال ہو گئے. آپ کی کتنی عمر ہے؟ 40 سال ماشاء اللہ. 2013 میں کیا کریں کچھ یاد؟ 2014 میں کیا کر رہے تھے جنوری میں؟ یہی یاد بھیا بات سمجھ رہے؟ پورا مہینہ گزرا ہے، پورا سال گزرا ہے، لیکن کچھ یاد نہیں ہے. اس لیے قیامت والے دن اللہ رب العزت سے پوچھیں گے کہ پوچھو اس سے کتنا دن گزار گیا، کتنا وقت گزارا؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا، دن یا دن کا کچھ حصہ. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلایا اللہ نے، اٹھایا تو جبرائیل نے پوچھا کہ کتنے وقت سوئے ہیں؟ دن یا دن کا کچھ حصہ. میری یہ سمجھ گئے؟ اتنی اب آپ کو پچھلا جمعہ یاد ہے؟ پچھلا جمعہ میں نے وہ دوسری مسجد پڑھا تھا، اب یہ جمعہ کیا وہ یاد ہے؟ تو اب کیسے لگ رہا ہے کہ 7 دن کیسے گزرے؟ میری یہ سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنے فکر مند کر رہا ہوں، دوستوں فکر مند ہونا چاہ رہا ہوں کہ کتنی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ آخر بھی یہی بننی تھی اور جو آخر کی محنت میں لگتا تھا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا. میں اور آپ یہ سوچتے ہیں اور میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ جو اسباب زیادہ آتے جائیں گے چیزیں زیادہ اکٹھی ہو جائیں گی، مال تو ہمارے حالات بن جائیں گے، ہماری زندگیاں بن جائیں گی. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مال سے کام بن جائیں گے، چیزیں سے مال بن جائیں گے، حکومتوں سے مال بن جائیں گے. فرعون کے تو نہیں بنے، نمرود کے تو نہیں بنے، قارون کے تو نہیں بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، ان کے تو سارے کر کے کام. پھر یہ سمجھ رہے کس کی طرف سے زندگی گزاری ہے؟ دوسرا سوال ہے کس کو سوچ کے زندگی گزارے، کس زندگی کو زندگی سمجھ کے گزارے. میرے دوستو حالات کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ حالات کا تعلق ہی نہیں ہے، حالات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے وہ کہتے بڑوں سے سنا کہ وہ سارے اسباب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کر کے دکھاؤ. صرف دوائی دی ہے، مشینری دی ہے، شفا اپنے ہاتھ میں رکھی. کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کہ تو ہمیں بیمار کرتا تو ہی مجھے شفا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ ان کے پیٹ میں درد ہوئی، وہ اللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا فلانی چیز کی وہ جڑی کھا لے، پتے کھا لے، ایسے ہی واقعہ وہ کھایا تو جب کھا لیا تو اللہ نے شفا دے دی، ٹھیک دیر درد ختم ہو گئی. کچھ عرصے بعد پھر وہی تکلیف ہوئی، وہی کام کیا، وہی پتا یا وہی جڑی بوٹی کھائی اور درد نہ گئی. تو پوچھا کیا موسیٰ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سبب میں تو شفا ہے، ان چیزوں میں شفا ہے؟ شفا تو میں دیتا ہوں، اللہ کی ذات باسط ہے، خود رزق دیتے ہیں ہر ایک کا. یہ آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کی 2 انگلیوں میں سب کے دیتے ہیں. سنی کس دل میں کتنی آکسیجن کتنے بلڈ کے ساتھ لگ کے کس جگہ پہنچائے گی جسم کے اندر، یہ اللہ طے کرتے ہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں خون کتنا پمپ ہوگا دل کے اندر سے اور کب جائے گا؟ مطلب دوائی کھاتا ہے نا، اب جب دوائی کھاتا ہے اس کے معدے میں جاتی ہے، معدے سے اس کے وہ خون میں شامل ہوتی ہے، اب وہ جسم کے باقی حصوں میں جاتی ہے اور جس جگہ پہ یہ ہوتی ہے وہاں جا کے اثر دکھاتی ہے. اس کے ساتھ فرشتہ چلتا ہے اور اگر اثر دکھانا ہوتا ہے اثر دکھا دیتے ہیں، اثر نہیں دکھانا ہوتا اثر نہیں دکھاتے. پانی کا قطرہ اوپر سے آسمان سے گرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ لگتا ہے، اس کی کہاں ڈیسٹینیشن ہے، کہاں تک اس پانی کے قطرے کو پہنچانا وہاں پہنچاتا ہے. میری جان لینی تھی اور سسٹم میں گلچ آ گیا اللہ کے اور کسی اور کی جان لے لی، ایسا ہوتا ہے؟ اسی طرح میرے دوستو جس کا رزق تھا اسی کو ملنا ہے، جس کی سانس تھی اسی کو وہ ہوا ملنی ہے، جس کا آنکھ کا دیکھنا تھا اسی کو ملنا ہے، جس کے سریانے نے پھٹنا تھا اسی کو بڑھنا ہے. کسی کی عمر بڑھ جائے کوئی بڑھا سکتا؟ خود سے نہیں بڑھا سکتا. کسی کا دل بڑا ہو جائے، کسی پہ مال زیادہ آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے دوستو حالات کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت سے ہے.
میرا بھی، آپ کا بھی، اور پوری دنیا کے انسانوں کا، ایک ایک کا۔ 8 ارب انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا براہ راست تعلق اللہ سے نہ ہو، اس کے حالات کے بدلنے کا، بگڑنے کا یا سنبھلنے کا۔ براہ راست کوئی بھی اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ سورج اپنی مرضی سے روشنی نہیں دیتا، چاند اپنی مرضی سے نہیں آتا، لوگ اپنی مرضی سے نہیں جاتے، لوگ اپنی مرضی سے نہیں جاتے۔ یہ سمجھ رہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ جو میری بات مان کے چلے گا، میرے رسول کے طریقے پہ چلے گا، میں اس کو دنیا میں خوبصورت حیات طیبہ دوں گا، اور اگر میری اور آپ کی زندگیاں اچھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم کر پڑے۔ دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ عزت اللہ دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے للہ عزت و رسول والمؤمن، کہ عزت تو ہے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے۔ اب مسلمان عزت والا ہے، ذلیل ہے؟ بتائیں، دنیا میں عزت والا کوئی سن رہا ہے اس کی، کوئی سنی جاتی ہے اس کی، کہیں کہے تو کہی جاتی ہے اس کی؟ اس کو کس نے ذلیل کیا؟ کیوں ذلیل کیا؟ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اسی کیا ہے؟ ایک ماں کی گود میں بچہ پیدا ہوا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا کمال ہے۔ ایک ساتھ کی بستی میں پیدا ہو گیا، عیسائیوں کی بستی تھی، ہندوؤں کی بستی تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس لا الہ الا اللہ والے نے لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں کی تو اس کو گھنٹی لگتی۔ حدیث میں ہے کہ ایک حافظ قرآن کا جاننے والا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اپنی بے نعمت کو چھوٹا سمجھے تو کیا تحقیق اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی بھی یہ پڑھ رہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کائنات کو ایک ساتھ رکھے، اور جیسے ہی ایک آدمی نہیں رہے گا کائنات ختم۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی قیمت کیا ہے۔ اب آج جس کی یہ قیمت ہے وہ کہیں اور لگے، اس کی آنکھ کوئی اور دیکھے، اس کی زبان کچھ اور بولے، اس سے کان کچھ اور سنے، یہ برداشت ہوگا؟ آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ابلیس کو اللہ رب العزت نے ایسا درجہ دیا کہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا، جنت میں آتا جاتا تھا، صحیح اس کا وہ ہماری پنجابی زبان میں پروٹوکول لگا ہوا تھا، اس کا اتنا اکرام ہو رہا تھا اس کو، اس نے گیو اپ کر دیا ہر چیز۔ اس کو قیمت پتہ تھی کہ جس کو یہ اللہ خلیفہ بنا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ دینے لگے ہیں جس کو، کیا چیز ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہمیشہ کے لیے درگوش اس نے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے اپنی عزت نیچے خاک میں ملا دی، سب کچھ ملا دیا اس نے۔ مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ نے خود پوچھا کہ اللہ مجھے میں آپ کو یاد کس کام میں کروں گا؟ لا الہ الا اللہ سے کروں، تو اگر کچھ اور دے دیں تو سب کرتا ہے، تو کہ صحیح اس کا پتہ کیا ہے؟ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات سادے آسمان دوسرے پلڑے میں رکھے تو یہ والا پلڑا چوک جائے گا۔ آپ کو مجھے دیا تھا، مجھے اور آپ کو اپنا محبوب دیا۔ آج بھی میں تشریف فرما مدینہ، آپ کو مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا ایک طریقہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا۔ مسجد نبی کے ساتھ ہے کیا؟ وادی عقیق، کیا ہے وہ؟ جنت کی وادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کچھ جگہ لکھا 48 گھنٹے، کچھ جگہ لکھا 72 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو نماز کا وقت بتائے۔ کیا بتائے؟ اور ایک لکڑی گھاڑی، ایسے لکڑی گھاڑی، جب لکڑی کا سایہ ختم ہو گیا تو کہا کہ اب زوال کا وقت شروع ہو۔ پھر جب لکڑی کا سایہ بننا شروع ہو گیا اب زوال کا وقت ہو گیا۔ جب ایک سایہ بن گیا تو کہا ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب 2 سایہ بن گئے، 3 بن گئے، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر غروب آفتاب نے کہا مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کوئی بات بھی خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ایک دن یہ مشرکین مکہ والوں نے یہودیوں سے سنا کہ اگر یہ 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے نا تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو تم سمجھ لینا۔ انہوں نے جا کے وہ 3 سوال کر دیے۔ صحابہ کہف کو انہیں جو آیت پڑھنی ہوتی ہے سورت ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، اور روح کیا چیز ہے، یہ 3 سوال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل روزانہ آتے ہیں میرے پاس،
ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کبھی کبھی 5 دفعہ، کبھی کبھی درجنوں دفعہ. تو اگلے دن آئیں گے تو میں بتا دوں. اور سوال بھی اللہ کے بارے میں پوچھا تھا اور جواب بھی اللہ کی طرح دیا. تو کہا ٹھیک ہے کل آ جاؤ، کل میں دے دوں. یہ سنا آپ نے؟ اتنا گوارا نہیں کیا آسمان والے نے کہ انشاءاللہ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اللہ کی باتیں کریں نا، اور اللہ کی باتیں بتانی تھی. تو کہا کل آگے بتا دوں. کتنے دن نہیں آئی وہی؟ 17 دن وہی نہیں آئی. 15 دن وہی نہیں آئی. اور جب آئی کوئی سوال کا جواب نہیں کہا. آپ کو نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہیں گے تو میں کر دوں. یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے محبوب ہے. آپ میری بات سمجھ؟ حضور کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ نہ چاہے. میں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کچھ ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے؟ حالات کا تعلق تو براہ راست آدم. آپ کل سارے مل کے بارش کروائیں یا سورج کی روشنی کم کر دیں یا زمین میں تو انسانوں کا آنے کا روک دیں، نہیں کر سکتے کچھ. میں اپنے حالات نہیں بنا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. حضور نے کہا انشاءاللہ. تو اگلی آیت پتہ کیا ہے کہ اب جب بھی آپ دعا کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں. پھر آگے بات بتائی، جواب نہیں بتایا. تو پھر میرے بڑوں کو دیکھا، مجھے پوچھا تو 3 دفعہ آگے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ سمجھ رہے؟ اتنا طاقتور اللہ ہے جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری سانسوں کو آنے جانے کو کنٹرول کرتا ہے. اس کو چھوڑ کے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھ رہے؟ صرف ہمارے نہیں میرے دوستوں، کافروں کے کام بھی اللہ ہی بناتے ہیں. جب غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھولی اور اس طرف مشرکین تھے، سارے اکٹھا ہو کے آگے، ساری قومیں ان کے مل کے آ گئی، ادھر مسلمان تھے. تو آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کہنے کے لیے کہا، کیا دعا مانگنے کے لیے کہا؟ کس کو پتہ؟ سب صحابہ کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی الفاظ تھے، حامیم لا ینصر. کیا کہہ رہے تھے؟ سب یہ کہہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ان کی مدد نہ کریں، ان کی جرت نہیں یہاں تک آنے کی. مکہ سے نکلے وہیں پہ زلزلہ کرتے، بعد میں بھی تو اللہ نے جب فتح دے دی نا، خود ہی فتح دی نا. وہیں زلزلہ لاتے، وہیں ارتھکویک لاتے، وہیں سارے گھر کھوئے تھے، وہیں موت دے دیتے سب کو. تو صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ شیطان کو کس نے بنایا؟ ہمارے ویسے نا یہاں پہ تھیالوجی کی کلاسز ہو چاہیے، عقیدے کی. ہمارا تو عقیدے ٹھیک نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھے حال اللہ سے آتے ہیں، برے حال شیطان سے آتے ہیں. میرے بے دوستوں، قرآن کی آیت ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی حال اترتا نہیں ہے کسی ایک پہ، کسی دو پہ، کسی قوم پہ جب تک اللہ نہ چاہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تغابن کی آیت ہے، سورہ تغابن پڑھ لیجیے گا. اور سورہ توبہ میں آیا ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. آپ ان سے کہیں کہ میرے ساتھ تو وہ معاملہ ہوگا جو اللہ نے پہلے لکھ دیا کتاب میں. ہوگا مولانا، وہی میرا رب ہے. یہ سمجھ رہے؟ تو ان کا نعرہ تھا حامیم لا ینصر، اللہ ان کی مدد نہ کر. پھر جب پہلی دفعہ بیت المقدس جیروسلم سے کہتے ہیں فتح ہوا نا، اس وقت مسلمانوں کو بہت شہید کیا. اس کی تھوڑی ہسٹری ایسے ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے مسجد کون سی بنی؟ حضور نے کہا کہ مسجد حرام، یعنی کہ بیت اللہ. تو کہا اس کا دوسری؟ تو کہا یہ مسجد اقصی. اور پوچھا کہ ان دونوں میں درمیان میں کتنا عرصہ؟ تو کہا 40 سال. 40 سال پہلے مسجد بیت اللہ بنا اور 40 سال بعد مسجد اقصی بنی. مسجد اقصی بننے کے بعد شروع سے ہی انبیاء علیہ السلام اس کی کیئر ٹیکر تھے، پہلے دن سے.
ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اسحاق علیہ السلام نے، ادھر اسماعیل بیت اللہ میں، اور اسحاق علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ جیروسلم کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے خلیل، وہ حضرت ابراہیم کے نام پہ پڑا، وہاں پہ ایک مسجد ہے، اس کا نام بھی خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کا روزہ ادھر ہی ہے، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک طرف اسحاق علیہ السلام کا روزہ ہے۔ جب یہ حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، بھائیوں کا سارا واقعہ لمبا ہے۔ یوسف علیہ السلام چلے گئے مصر، ایجپٹ۔ اب جب وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے اور وہاں کے بڑے بن گئے، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو ادھر بلا لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ سب کو لے کے مصر چلے گئے، وہاں 400 سال کا خاندان رہا۔ تو اب یہاں پہ جس کو مسجد اقصیٰ چھوڑ کے گئے، یہ وہ لوگ ہیں فلسطینی۔ میری بات سمجھ رہے؟ جو آج کے جو مسلمان فلسطینی، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر کیونکہ نبی نہیں آتے تھے، جب نبی آتے تو دعوت دے تو ایمان آتا، تو یہ پھر آہستہ آہستہ مذہب میں بدل جاتے۔ پھر یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے زمانے کے بعد آئے، ان کے زمانے میں تھے لیکن ان کے بعد یہ دوبارہ یروشلم فتح ہوا اور خون خرابہ۔ اس کے بعد بھی پرشینس اور رومنس کی بڑی لڑائی رہتی رہی، اور یہاں پہ خون خرابہ ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد جو فتح ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔ اب جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ ڈوم آف دا راک، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس کے آگے ہے، سامنے مسجد اس کے آگے ہے، جس میں وہ جب آپ دیکھیں گے تصویر تو وہ پیچھے آ رہی ہوتی ہے، قبلہ اس کے اپوزٹ سائڈ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتح ہوا، اس میں کوئی یہودی نہیں آ رہتا تھا۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا کہ یہاں پہ یہودی کی ان کا بڑا حق ہے یہاں پہ، تو انہوں نے کہا یہ تو یہاں پہ عیسائیوں نے مار مار کے تو نکال دیا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ کہتے تو انہوں نے حضور عمر نے خود کہا کہ یہاں پہ 70-80 خاندانوں کو دوبارہ آباد کرو جو یہودی۔ پھر دوبارہ ہوا، پھر لڑائی ہوئی، صلیبی جنگیں ہوئی۔ اب یہ سنیں، جو پہلی صلیبی جنگیں ہوئیں تو پہلی صلیبی جنگوں میں کافروں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، مضبوط مسلمان ڈٹے رہے، قلعہ جڑا رہا۔ اب جب رات کو یہ سوئے، اب آپ کو سمجھ آئے گی ہاں میم لا ینصرون کیا چیز ہے، کہ اللہ ان کی مدد نہ کر۔ اور اللہ بھی دعائیں تب کرتے ہیں جب یہاں پہ عمل والے ہوں۔ خالی بندوق نہیں چلتی، اس میں گولی ڈالنی پڑتی ہے، خالی بندوق نہیں چلتی۔ کلمہ کتنا بڑا ہی پکا ہوگا، کام تب آئے گا جب عمل والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں تو حامیم لا ینصرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی صحابہ۔ جب یہ ہوا تو ان کا جو لیڈر تھا فریڈرک، وہ رات کو سویا، فتح نہیں ہو رہی تھی، اس کے خواب میں آیا کہ میں نے یروشلم کی دیواروں کو پھلانگنا ہے۔ اس کے خواب میں آیا کہ اس کے باہر ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر لکڑیاں دفن ہوئی۔ صبح اٹھا، اپنے ساتھیوں کو آگے کھودو، جب کھودا تو وہاں سے لکڑیوں کے لبر پورے پورے نکلے۔ انہوں نے اس کی سیڑھیاں بنائی اور یروشلم فتح کیا، اور یروشلم فتح کر کے مسلمانوں کا وہ حال کیا جو آج ہو رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں مل گیا، ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا تھا، میں ڈیزرو کرتا تھا لا الہ الا اللہ، مجھے ملنا چاہیے تھا محمد رسول اللہ۔ میرا عمل یہ بتا رہا ہے میرے دوستوں، یہ تو اللہ نے ہم پہ احسان عظیم کیے کہ ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی کیونکہ مجھ سے ایک آدمی ملا جو مسلمان نیا ہوا، اس کو اپنے وہ جو تبلیغ جماعت ہے نا گشت کرتے ہیں، تو گشت کرتے اسے گشت لے گئے، تو نیا مسلمان تھا، اسے کہا تو بات کر۔ تو جب اس نے کہا نا بات کی، جو پہلا بندہ باہر ہے گھر سے، تو اس نے کہا یو آر سو لکی، اس نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ یو ہیو لا الہ الا اللہ، کہ تمہارے پاس لا الہ الا اللہ ہے۔ اور میں سوچنے مجبور ہو گیا کہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، یہ واقعی خوش قسمتی ہے کہ مل گیا ہے، کہ موت میں جس سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ساری عمر کچھ بھی کیا ہوگا جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ابوبکر صدیق بیٹھے، تھوڑے افسردہ تھے، پوچھا کیوں ایسے حال میں ہو؟ تو کہا کہ میرا نا وہ جو چاچا زادے ماما زادہ وہ کل فوت ہو گیا،
اس کی نزا کی حالت، اس کا فوت ہونا میرے پاس تھا، تو اس کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات پتہ کیا کی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیسے مرا؟ کووڈ سے مر گیا، بیماری سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ تم نے کیا اسے کلمے کی تلقین کی؟ تو کہا جی ہاں کی۔ تو کیا اسے کلمہ پڑھ لیا؟ کہاں پڑھ لیا؟ تو کہا پھر تو جنت تو واجب ہو گئی اس میں، تو تم افسردہ کیوں ہے؟ میرے دوستوں میں ماں کے گود میں تو کلمہ مل گیا، میں اور آپ موت پہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے 30 40 50 60 70 سال دیے گئے ہیں بس۔ جو بد نظری کرے گا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، میری بات سمجھ گئے؟ جو شراب پیتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو نماز چھوڑتا ہے اس کو کلمے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سخت باتیں، لیکن کیا کرو، علماء فکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان والے میں، مومن میں، مسلمان میں اور کافر میں کسی سے فرق ہے؟ کس کو پتہ ہے بات؟ کس کو پتہ؟ پیچھے والوں کو پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان والے میں، مسلمان میں اور کافر میں کسی سے فرق ہے؟ اب جب مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے عمل سے کیا دکھا رہا ہے؟ میری بات سمجھ رہے؟ اب اس حالت میں میری صبح ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام بات کی وجہ سے میں اس حالت میں صبح نہیں کر رہا کہ میں ایمان والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے کہ ایمان ایسے ہے جیسے کرتا پہنا اور کرتا اٹھا لیا، صبح آیا شام کو چلا گیا، صبح ایمان والا تھا شام کو ایمان والا نہیں تھا۔ اس سے میرے دوستوں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ زبان سے کوئی بولنا نکلے جب تک سے تولے نہ، آنکھ سے کوئی چیز نہ دیکھے جب تک پہچان نہ لے کہ میری بدنظری تو نہیں ہو جائے گی۔ ایمان کی علاوہ نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ فرما لیا کرتے۔ اماں جی بیٹھی ہوئی ہیں، عبد مخدوم رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے؟ اس سے بڑا کسی کا ایمان ہے حضور اور حضور کے گھر والے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یا میں حفصہ رضی اللہ، ان دونوں میں سے کوئی اور میں مخدوم رضی اللہ، عبداللہ ابن مخدوم، نبینا صحابی، پورے صحابی اندر داخل ہوئے، آنے لگے، اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ کرو۔ یا رسول اللہ تو نبینا ہے، انہوں نے کہا تو تو نبینا نہیں ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنی عورتوں کو چاہتے ہیں کہ دوسرے مردوں کو دیکھیں، تو ہمیں کیسے الاؤ ہو گیا؟ ہر وقت میرے دوستوں گڑبڑ چل رہی ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی آخری بات کریں، تھوڑی سی گزارش ہے، تھوڑے سے ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے ہوش کے ناخن دے، مجھے مت دے، مجھے عقل دے، مسلمانوں کو شعور دے۔ 1 2 4 10 کے ٹھیک ہونے کا کام نہیں بنے گا۔ یہ 3000 بندہ آگے مسجد میں سارے گھر ڈالنا شروع کر دے اور 2 صاف کرنا شروع کر دے، صفائی ہو جائے گی؟ سب کو صفائی کرنی پڑے گی، سب کو احتیاط کرنی پڑے گی کرنا۔ اسی لیے مسلمانوں پر حال بدل جائے، مسلمانوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ کچھ کریں یار، تبلیغ میں نہیں جانا، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کی بات کریں، سنیں، کچھ تو کریں۔ ماحول کا اثر یہ جو جہاں سے پسینہ نکلتا ہے نا، اس کے اندر تک جاتا ہے۔ جب سارا دن اللہ کا غیر سن رہے ہیں، ہر چیز ہر وقت اللہ کا غیر بول رہے ہیں، تو کیسے اللہ تک جائے گا؟ دیکھنا ٹھیک نہیں، بولنا ٹھیک نہیں، سونا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا۔ ابھی ایک بزرگ میرے کو کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اپنی بیٹی میں جادو کیا ہو۔ کہاں حال بدلے گا ہمارا؟ خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ خدا کے لیے منت کے ساتھ کہ کوئی نماز نہ چھوڑو۔ اس حال میں صبح نہ کرو کہ ایمان کا ڈنڈا ہاتھ میں نہ ہو۔ اگر اس حال میں موت آ گئی تو میرے دوستوں بہت بڑا نقصان، بہت ہی بڑا نقصان، اور نہ پلٹنا ہے نہ دوبارہ موقع ملنا ہے۔ اسی کوشش کریں۔